بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، جو ایک مالی عبادت ہے اور قرب خدا کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ ہمارے اطراف موجود زکوٰۃ کے متعلق نامکمل معلومات، جیسے کچھ اماؤنٹ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا، رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا، کل اموال پر زکوٰۃ نہ نکالنا، ایگزیکٹ کیلکولیشن نہ کرنا، غریب کو مالک نہ بنانا وغیرہ معلومات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانیاں قوم مسلم میں پائی جاتی ہیں، اس سے نجات دلانا ہے اور اصلاح مقصود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو علم سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہلی ویڈیو کا ٹاپک ہے کون زکوٰۃ ادا کرے، who has to pay زکوٰۃ۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ غریب اور مالدار، یعنی پور اینڈ رچ۔ دوسرا پوائنٹ ہے تاریخ و سال، یعنی ڈیٹ اینڈ ایئر۔ تیسرا پوائنٹ ضروریات اور قرض، یعنی نیڈس اینڈ ڈیبٹس۔ پہلے دو نکات کو اس ویڈیو میں اور تیسرا نقطہ ضروریات اور قرض کو اگلے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستانی کرنسی کے حساب سے جس کے پاس 25,000 روپے سے کم مال ہو وہ غریب ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا 25,000 سے کم ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جب 25,000 کا اماؤنٹ بچت سیونگز کی شکل میں ضروریات اور قرض کے علاوہ پایا جائے تو ایسے شخص کو مالدار یعنی صاحب نصاب کہیں گے۔ 25,000 کا مالک بن جانے کے بعد زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ایک ہجری سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، وسیم غریب تھا، 25,000 سے کم مال تھا تو زکوٰۃ لے سکتا تھا۔ 15 شعبان 1430 ہجری کو پہلی بار 25,000 کے مال کا مالک بنا تو 15 شعبان 1430 ہجری کو زکوٰۃ ڈیٹ سمجھی جائے گی۔ ایک ہجری سال گزرنے کے بعد یعنی 15 شعبان 1431 ہجری کو سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرے۔ اب وسیم کے لیے 15 شعبان ہی زکوٰۃ ڈیٹ ہوگی جب تک وہ مالدار رہے۔ زکوٰۃ کا کیلکولیشن، زکوٰۃ کا مال کل مال سے الگ کرنا وغیرہ اسی ڈیٹ کو ہوگا۔ یہاں دو باتیں جاننا ضروری ہیں۔ پہلی بات، 15 شعبان 1430 ہجری اور 15 شعبان 1431 ہجری یعنی سال کے شروع اور آخر میں مال کا ہونا ضروری ہے۔ درمیانے سال مال کم ہوا، جیسے 2 مہینے بعد کم ہوا، 4 مہینے بعد زیادہ ہوا یا 8 ماہ بعد زیادہ یا کم ہوا، ان تمام صورتوں کو اگنور کیا جائے گا اور مالدار ہی سمجھا جائے گا۔ 15 شعبان 1431 ہجری کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ، اگر کل مال برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، چوری ہو گیا یا قرض دار ہو گیا تو پھر صاحب نصاب نہیں رہا اور زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ پھر جب دوبارہ مال کا مالک بنے گا تو اس ڈیٹ سے حساب رکھنا ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون زکوٰۃ لے سکتا ہے اور کون زکوٰۃ دینا ہے اور کس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب نکالنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ جس کے پاس قرض اور ضروریات کے علاوہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا مال تجارت یا اتنا اماؤنٹ ہو، وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ 25,000 کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے انڈین کرنسی میں۔ یہاں مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے 25,000 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 25,000 سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا و چاندی یا کچھ چاندی و کیش یا کچھ سیونگز اور سونا یا کچھ مال تجارت اور سونا ہو جس کی ٹوٹل قیمت 25,000 ہے
تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ صرف ایک صورت ہے جب چاندی کے بجائے سونے کو نصاب سمجھا جائے گا، یعنی گولڈ کو نصاب سمجھا جائے گا، جبکہ صرف اور صرف سونا ہو، گولڈ ہو اور 7.5 تولہ سے کم ہو۔ دوسرا کوئی مال مثلا چاندی، کیش، سیونگز وغیرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص غریب کہلائے گا، حالانکہ اس کی قیمت 25,000 سے 10 گنا بھی ہو سکتی ہے۔ علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ غریب کے فائدے کے لیے چاندی کے نصاب کو استعمال کریں۔ اب سال کا مکمل ہونا اور شرائط کے زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑی معلومات حاصل کر لیں۔ بہار شریعت میں جو شرائط کا ذکر کیا گیا ہے اس میں جو پہلے 4 شرائط ہیں اس میں ہے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا۔ پہلا پوائنٹ کسی نے اسلام قبول کیا، دوسرا پوائنٹ نابالغ تھا، بالغ ہوا یعنی میچور ہوا، تیسرا پوائنٹ غلام تھا، آزاد ہوا، چوتھا پوائنٹ پاگل و مجنوں تھا، عقل والا بنا۔ ان تمام صورتوں میں 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 رمضان 1430 ہجری کو اسلام قبول کیا تو 1 رمضان 1431 ہجری کو زکوٰۃ ادا کریں۔ 10 محرم کو بالغ ہوا تو اگلے سال 10 محرم کو زکوٰۃ ادا کریں۔ 15 شعبان کو جنون کی حالت جاتی رہی تو اگلے سال 15 شعبان کو زکوٰۃ ادا کرے۔ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج غلامی کا تصور مٹ چکا ہے۔ اگر کوئی شخص قید ہو گیا کسی الزام کی بنیاد پر تو رہا ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ سال کا مکمل ہونا یہ زندگی میں اکثر ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جیسے وسیم غریب تھا، 25,000 کا مالک بنا تو 1 ہجری سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جتنا بھی مال ملے، دولت ملے یا نفع ملے، اس کے لیے پہلے یعنی شروع کی زکوٰۃ ڈیٹ ہی کا کاؤنٹ لیا جائے گا۔ پھر یعنی ہر نئے مال کے لیے نئے سال کا تصور غلط ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 لاکھ کا مال تھا، 15 شعبان آپ کی زکوٰۃ ڈیٹ تھی، 5 دن پہلے یعنی 10 شعبان کو 5 لاکھ کا نفع ملا تو 15 شعبان کو کل 15 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ دوسری مثال، ایک بہن کے پاس 200 گرام سونا تھا، والدین کی طرف سے ملا ہوا تھا، 15 شعبان زکوٰۃ کی ڈیٹ تھی، رجب کے مہینے میں نکاح ہوا، شوہر کی طرف سے 300 گرام سونا ملا تو 15 شعبان کو کل 500 گرام سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب 5ویں شرط زکوٰۃ کی نصاب کا پورا ہونا۔ اگر چاندی کو نصاب تسلیم کیا گیا ہے تو انڈین کرنسی کے اعتبار سے 25,000 کا مال ہونا نصاب کا پورا ہونا کہلاتا ہے، کم ہے تو نہیں۔ مال کا مالک ہونا یعنی مال پر ملکیت تسلیم کی جائے، مثلا بینک میں SB، FD، RD میں رکھی ہوئی اماؤنٹ پر اپنا کنٹرول مانا جاتا ہے۔ اسی طرح LIC، PF، شیئرز وغیرہ مال پر بھی ملکیت تسلیم کی جاتی ہے، حالانکہ اماؤنٹ ملنے میں کبھی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، کبھی اپنی مرضی سے جمع کیے رکھے ہوتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں کل مال پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں اگر مال گم ہو گیا، کہیں رکھ کر بھول گیا، زمین میں دفن کیا تھا، جگہ بھول گیا، رہن یا گروی رکھ دیا تو ملکیت باقی نہیں رہتی اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ مال ملنے کے بعد یعنی واپس ملنے کے بعد صرف موجودہ سال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ 7ویں شرط مال کا نامی ہونا۔ اس مال پر زکوٰۃ ہے جو بڑھنے والا ہو، جیسے مال تجارت، سونا چاندی وغیرہ۔ اس شرط کے مطابق مال کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ مثلا پوائنٹ 1، آپ نے سونا خریدا، اس وقت قیمت فی گرام 1000 روپے ہوگی، 2000 روپے ہوگی، اور آج کی پریزنٹ قیمت 3000 ہے تو موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔
زمین خریدی مال تجارت کے طور پر 10 لاکھ میں، اور آج کی قیمت 50 لاکھ ہے، تو آج کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ باہر شریعت میں کل شرائط زکوٰۃ 9 ہیں۔ الحمدللہ میں نے 7 شرائط ذکر کا ابھی تفصیلی جائزہ لیا، باقی 2 شرط باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ یہ ٹاپک ابھی انکمپلیٹ ہے، اس کو بھی جو ہے اگلے ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔